السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وقال الله تعالى عز وجل في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحزر مصلانا، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، جو مہینہ چل رہا ہے یہ بہت برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر دنیا کی تاریخ میں تقریباً 4000 سال پہلے جو واقعہ رونما ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی جو قربانیاں ہیں اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے جو پیش کی ہیں، اللہ پاک کو وہ پسند آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی امتحانات میں گزار دیا، ساری زندگی بڑے بڑے مصائب، بڑی بڑی تکالیفیں جھیلی۔ تفصیل کا وقت نہیں کہ بھئی تفصیل کی بات کی جائے، مختصراً خلاصے کے طور پر چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بدھ گھرانے میں پیدا کیے گئے، پھر وہاں سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اللہ نے بچپن ہی میں رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت فرمائی، ایک اللہ کو پہچانا، اور اسی طرح اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو، عظیم الشان قدرتوں کے مالک کی پہچان اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں کرا دی۔ باپ کو سمجھایا، ماں کو سمجھایا، خاندان والوں کو سمجھایا کہ تمہارا معبود ستارے اور چاند سورج سیارے نہیں ہیں، بت اور اسی طرح دوسرے نہیں ہیں، پتھر اور جس چیز کی تم پوجا کرتے ہو یہ عبادت کے لائق نہیں، یہ معبود بننے کے لائق نہیں۔ گھر والے نہ مانے، خاندان والے نہ مانے، خیش قبیلے والے نہ مانے، اور اسی طرح علاقے والوں نے بھی دھتکار دیا، بادشاہ وقت نے دھتکار دیا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابراہیم کو خلیل بنایا تھا، اور خلیل کو جلنا خلیل کی شان نہ تھی،
اللہ نے باقاعدہ آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، آگ سے نکال دیے گئے۔ پھر بہت ساری کارگزاری ہوئی، پھر گھر در سے نکلے، گلیاں چھوڑ دی، قیش قبیلہ چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، در چھوڑ دیا، پھر شام میں آ کے بس گئے۔ راستے میں بادشاہ کا جو واقعہ پیش آیا حضرت سارہ کے ساتھ، آپ کے سامنے تفصیل آ چکی ہے، اس امتحان میں بھی پار ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں حضرت سارہ کی کرامت سے حضرت ہاجرہ مل گئیں، پھر حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملکیت میں دے دیا، آزاد کر دیا، نکاح ہو گیا، نکاح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پھر کہتے ہیں خلیش آ گئی سوکنوں کے درمیان، پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو خواتین کے درمیان جدا کرنا پڑا، دونوں خواتین کو۔ حضرت ہاجرہ کو لے کے نکلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی کے اندر پہنچے جہاں پر تنکا تک اگتا نہیں تھا، نہ جمادات نہ نباتات، نہ اسی طرح کوئی پیڑ پودے، انسان نام کی کوئی چیز نہیں، جنات نام کی کوئی چیز نہیں، پرندے چرندے درندے کوئی چیز ایسی نہیں۔ ایسے پتھریلی علاقے میں لے جا کر، کالے کالے پہاڑوں کے درمیان لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، شیرخوار بچے ہیں، اور والدہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ کا حکم تھا، وہاں سے زندگی گزر گئی۔ اب جب بچے کے کھانا پینا جو تھا وہ ختم ہو گیا تو بھوک لگ رہی ہے، تو سارا ماجرہ آپ کے سامنے بھی تفصیل آ چکا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے زیادہ، کیونکہ مسئلے مسائل بھی بات کرنے ہیں، قربانی کے مسائل کے اوپر بھی بات کرنی ہے۔ پھر اللہ کا کرنا، اللہ کا معجزہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی قربانی بھی قبول فرمائی، جو انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کی تھی، 7 چکر لگائے تھے۔ پھر حضرت اسماعیل کا تڑپنا، رونا، ایڑیوں کا رگڑنا وہ اللہ کو پسند آیا۔ حضرت جبرائیل آئے، اللہ نے بھیجا حضرت جبرائیل کو، ایڑیوں کے پاس پر مارا تو وہاں سے فوارہ نکلنے لگا، چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت ہاجرہ دوڑتی ہوئی آئی کہ میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، دیکھا کہ پاؤں کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا، آتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ وہاں سے پھر زمزم کا پڑھا، وہ چشمہ جو پھوٹا تھا، حضرت ہاجرہ نے اس کو باقاعدہ مٹی ڈالنی شروع کی، اس کے تہ لگانے شروع کیے جہاں سے چشمہ پھوٹ رہا تھا، تو چشمے کی شکل اختیار کر کے کنواں بن گیا، کہ جس کو آج میں اور آپ زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ دنیا کا کتنا بھی بہترین پانی ہو، فلٹر کیا ہوا پانی ہو، بسلری پانی ہو، ایک وقت آتا ہے کیڑے نکل آتے ہیں اس کے اندر، ایک وقت آتا ہے اس کے اندر بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم، اللہ کا احسان اس امت کے اوپر کہ ہزاروں لاکھوں ریسرچ اس کے اوپر ہو چکی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک کیڑا پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زمزم کھانے والوں کے لیے کھانا ہے، یہ بھوک مٹاتا ہے، اور پیاسے کی پیاس بجھاتا ہے، پینے والوں کے لیے پانی ہے، کھانے والوں کے لیے کھانا ہے۔ اللہ نے برکت والا پانی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قربانیوں پر اس امت کو دیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے، یہ ماجرہ پیش آیا۔ اب جب آ رہے ہیں تو تقریباً 7 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واپسی ہو رہی ہے، شام سے 1500 کلومیٹر دور چھوڑ کے گئے، اس حالت میں کہ بچہ اور والدہ کے سوا کوئی نہیں ہے، انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، حضرت ابراہیم نے دعائیں مانگی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ حضرت ابراہیم نے دعائیں مانگی تھی کہ اللہ ان کو خوش رکھنا،
ان کو آباد رکھنا، ان کی طرف لوگوں کے دل مائل کرنا۔ اور وہاں سے چشمہ پھوٹا، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی پیاس بجھی، کھانے کے لیے کھانا، پینے والوں کے لیے پانی تھا، اللہ نے پیاس بھی بجھا دی، بھوک بھی مٹا دی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ قبیلے گزرا کرتے تھے ریگستانوں کے علاقے سے، چٹیل میدانوں کے علاقوں سے، تو قبیلے بنی جرہم کے لوگوں کا گزر ہو رہا ہے، تو دور سے دیکھا کہ پرندے منڈلا رہے ہیں، تو قافلے والے سمجھ گئے ہو نہ ہو پرندوں کا منڈلانا زندگی کی نشانی ہے، اور زندگی کس بات میں رکھی ہے؟ پانی میں زندگی رکھی ہے۔ دنیا کے اندر اگر پانی نہ ہو کہ کوئی چیز بچ نہیں سکتی، زندہ نہیں رہ سکتی، تو پرندوں کا منڈلانا، انہوں نے باقاعدہ گمان کیا کہ ہو نہ ہو یہاں پر کوئی چشمہ ہے، کوئی کنواں ہے، کوئی چشمہ ہے، کوئی تالاب ہے، تو آ کے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، ساتھ میں بچہ ہے، اس کے پاس چشمہ ہے، تو انہوں نے اجازت لے کر وہاں سے پانی مانگا، اور سارے قبیلے والوں کو ان کی اجازت سے یہاں پر آ کر وہ آباد ہو گئے۔ قبیلے جرہم چٹیل میدان میں حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آ کے انہوں نے آبادیاں کر دی، گھر بن لیے، کیونکہ پانی اصل ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آباد کرنا تھا، حضرت ابراہیم کی دعا قبول فرمائی، وَأَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو گئے۔ اب کہتے ہیں شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں رات میں خواب دیکھتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم اپنے بچے کو میرے نام پر ذبح کر۔ پہلا خواب آیا، پہلا دن انہوں نے سمجھا ویسے ہی خواب آیا ہوں گا، پھر دوسری رات سوئے ہیں، دوسری رات بھی خواب آتا ہے کہ ابراہیم اپنے بچے کو میرے نام پر ذبح کر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تیری محبت، تیرے دل میں ہماری محبت ہے یا اپنے بچے کی محبت ہے۔ دوسرا دن یہ سمجھ گئے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تیسرا دن بھی آ گیا تو کہتے ہیں ارادہ کر لیا کہ میرے بچے کو ذبح کا حکم ملا ہے۔ اب ملا کب ہے؟ 86 سال کی عمر ہو چکی ہے، 86 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا، 60 سال مانگ مانگ کے گزار لے، ربی حبلی من الصالحین، پروردگار نے ایک صالح اولاد عطا فرما۔ اب جب بچہ ملا ہے، ابھی بچے کو دیکھا تک نہیں ہے، شیر خار بچے کو، خوبصورت نوجوان بیوی کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ اب جب دوسری مرتبہ جانے کا حکم ہو رہا ہے تو چھری لے کر جانے کا حکم ہو رہا ہے، چھری لے کر جانے کا حکم ہو رہا ہے۔ کیا گزری ہوگی؟ میرا بولنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، ہم کانوں کے مزے کے لیے سنتے ہیں لیکن عمل کی کوئی نیت نہیں ہوتی۔ پھر کہتے ہیں حکم مل گیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، حکم تو مل گیا تھا۔ اب یہ نکل رہے ہیں، دوسری مرتبہ آ رہے ہیں، چھری ہاتھ میں ہیں، ساتھ میں وہیں سے چھری لے لی تھی۔ آسان کام نہیں ہے یہ، ہم بکرے کو ذبح نہیں کر سکتے، بچڑے کو ذبح نہیں کر سکتے، آدمی خون نہیں دیکھتا، چکر آنے لگتے ہیں۔ جس جانور کو باقاعدہ پالا ہو، جس جانور کو پالا پوسا ہو، پرورش کی ہو، جس کو چھوٹی عمر سے لے کے گود لے لیا ہو جس پاڑے کو، اور جس جانور کو جب اس کو ذبح کرنے کا وقت آتا ہے آدمی اپنے آنسو روک نہیں پاتا۔ اب یہ تو 86 سال کی عمر میں بچہ ملا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت حکم ملا 94 کراس کر چکے ہیں، 94 سال ہو چکے ہیں، 94 سال، 7 ایئر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچہ حضرت اسماعیل 7 سال کی عمر ہے، ننھا منہ بچہ ہے، بولنے کے قابل ہو گیا، چلنے کے قابل ہو گیا، ابا امی کہنے کے قابل ہو گیا۔ اس وقت آ رہے ہیں بکرا ذبح کرنے کے لیے نہیں، وہ اپنے بچے کے حلق پر، اور حلق پر باقاعدہ چھری گھونپنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نکلے، ہزاروں میل سفر کر کے آئے، اور آنے کے بعد بیوی سے ملاقات ہوئی، بچے سے ملاقات ہوئی۔ بیوی سے کہہ رہے اپنے بچے کو تیار کرو، اس کو نہلاؤ، اس کو دھلاؤ، اس کو ہم اپنے بڑے کے پاس لے کر جانا ہے، بڑے سے ملاقات کروانی ہے۔ کچھ نہیں کہا اس کے پاس، اس کے بعد ایک ہی جملہ کہا کہ بڑے سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت ہاجرہ تھی وفا شعار بیوی، شوہر کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ حضرت اپنے بچے کو تیار کیا، بہترین تیار کیا، اچھے کپڑے پہنائے، غسل کروایا،
عطر لگوایا اور بھیج دیا اپنے بچے کے ساتھ۔ ابھی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل باپ بیٹا جا رہے ہیں مینا کی وادی میں، چلے گئے۔ اب یہ شیطان کو سوجا، وہ اچھا کام تھوڑی نہ کسی کو کرنے دیتا ہے۔ اب یہ سیدھا پہنچ گیا، دیکھا کہ ابراہیم کر رہا اپنے بچے کو ذبح اللہ کے نام پر، یہ میں نہیں ہونے دوں گا، یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ اب ماں کے پاس پہنچ گیا شیطان، انسانی شکل و صورت میں بزرگ بن کے گیا، بزرگ بن، آدمی ہے نا بزرگوں کی باتیں جلدی مان جاتا ہے۔ گاڑی، ٹوپی، پگڑی، ہاتھ میں تسبیح، جبہ، صافہ پہناؤ، چاہے وہ غلط ہی کہہ دے تو انسان یقین کرنے لگ جاتا ہے جو جاہل ہوتا ہے۔ جس کو دین کا نہیں پتا، جس کو شریعت کا نہیں پتا، جس کو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں پتا، وہ بہت جلدی ورغلانے میں آ جاتا ہے۔ اب یہ باقاعدہ داڑھی، ٹوپی، پگڑی پہن کے، ہاتھ میں تسبیح لے کے یہ شیطان صاحب جا رہے ہیں حضرت حاجرہ کے پاس، اور چلے گئے اور جا کے کہہ رہے ہیں کہ تو نے اپنے بچے کو کہاں بھیجا ہے؟ میں اپنے ابو کے ساتھ گیا ہے۔ اور کہنے لگے ابو کے ساتھ کیا کہہ کے گئے ابراہیم؟ اور کہنے لگی کسی بڑے سے ملاقات کروانے کے لیے لے گئے ہیں۔ تو کہنے لگی بڑے سے ملاقات کروانے نہیں، وہ چھری کے نیچے سے گزارنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی تیری مت ماری گئی، تیری عقل ماری گئی؟ کہیں دنیا کے اندر سنا بھی ہے کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا؟ کہا کہ میری عقل نہیں ماری گئی، حاجرہ تیری عقل ماری گئی ہے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ وہ کہا اللہ کا حکم ہے کہ ابراہیم کو اللہ کا حکم آیا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ تو کہنے لگی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے تو ہو نہ ہو، حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتے۔ اور انہوں نے ایک بات کہی حضرت حاجرہ نے جو آج کی عورتیں کہہ کے دکھائیں، بچے کو خراش آ جائیں، شوہر کا جینا تنگ کر دیتی ہیں۔ یہ تو باقاعدہ ذبح کے لیے بلا کر لے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم۔ تو کہنے لگی حضرت حاجرہ ابراہیم سے مجھے گلہ ہے کہ میرے بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور مجھے گھر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہ میرے بچے کو جب اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہو تو اس کے ہاتھ پاؤں جب باندھے جا رہے ہوں، اس کے حلق پر چھری رکھوائی جا رہی ہو، تو مجھے ابراہیم سے گلہ ہے کہ میں بھی دیکھتی کہ میرے بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا اور میں اپنے بچے کے ہاتھ اور پاؤں پکڑ کے بیٹھتی۔ کوئی ماں ایسی نماز نہ پڑھتی ہو، یہ ماں کیا اللہ کے نام پر اپنے بچوں کو قربان کرائے گی؟ جو اپنے بچوں کو، جو اپنے شوہر کو باقاعدہ فجر کی نماز کے لیے نہ بھیجتی ہو، ظہر کی نماز کے لیے نہ بھیجتی ہو، جس گھر میں ٹی وی اور اینٹینا چلتی ہو، وہ کیا قربانی خاک دے گی؟ وہ ماں جو رنڈوں اور رنڈیوں کا ناچ دیکھ کر سوتی ہو، جو سیریلوں کے باقاعدہ فلموں کو دیکھ کر سوتی ہو، وہ کیا اپنی اولاد کو اللہ کے نام پر قربان کرے گی؟ اب یہاں دال نہیں گلی، حضرت حاجرہ سمجھ گئی ہو نہ ہو یہ بزرگ کی شکل میں شیطان آیا، کنکریاں اٹھا کے ماری، شیطان کو کنکریاں اٹھا کے ماری، شیطان ہے، نکل گیا وہاں سے۔ اب سیدھا آیا حضرت اسماعیل کے پاس، حضرت اسماعیل کے پاس بچے ہیں، پوچھنے لگا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے ابا کے ساتھ جا رہا ہوں کسی بڑے سے ملاقات کروانے۔ اپنے ابا نے کہا ہے، ہمارے ابو نے کہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل کو کہنے لگا کہ تیرا باپ کسی بڑے سے ملاقات کے لیے نہیں جا رہا ہے، تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل بچے تھے لیکن عقل تھی، فہم تھی، نبی کا نطفہ تھا، شان نبوت تھی، نبی کے بچے تھے۔ جس بچے کو مانگ کر لیا ہو رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام علیم، ہم نے بردبار اور حلیم بچے کی ہم نے بشارت دی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہو یہ حلیم ہے، یہ بردبار ہیں۔ وہ بچہ کیسا ہوگا؟ اس نے جواب دیا حضرت اسماعیل نے کہ تیری مت ماری گئی، کہیں یہ بات سنی ہے کہ باپ نے بھی کبھی بچے کو ذبح کیا ہو؟ ارے چلا جائے یہاں سے، کیوں میرا دماغ خراب کرتا ہے؟ مجھے تو کسی بڑے سے ملاقات کرنے کے لیے بلا کر لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل کو شیطان نے کہا تجھے تو اللہ کے نام پر ذبح کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ تو کہنے لگے میں اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ تربیت ہے نبی کے گھرانے کی،
ہمارے گھرانے کی تربیت نہیں ہے، یہ نبی کی مت والی، نبی کی بیوی اور نبی کی گھر والی کی تربیت ہے۔ آج تو جھوٹ ہم اپنے زبانوں سے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں۔ جب گشتوں میں، ملاقاتوں میں، جب کہ ملاقاتوں میں جاتے ہیں، بچوں کو بول کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ بھائی، ابو نہیں ہے، ابو نہیں ہے۔ اور بچے کو کیا معلوم کہ جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے؟ وہ اندر سے آ کے کیا کہتا ہے؟ ابو کہتے ہیں کہ ابو نہیں ہے۔ ارے جھوٹ ہم نے سکھایا، غلط بولنا، غلط تولنا، غلط ناپنا اور غلط راہ پر چلنا، چوری کرنا، اچکی کرنا اور اسی طرح غلط طریقے سے دھوکہ دے کے کمانا ہم نے سکھایا۔ اور جب اولاد بڑی ہوتی ہے، جب سر پر جوتے مارتی ہے، جب سر پر پیشاب کرتی ہے، تو آ کے روتے ہیں، مول صاحب دعا کر دو میری اولاد کے لیے۔ تربیت کرو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل جیسی، حضرت حاجرہ جیسی تربیت کرے۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں میرے ابا کو اللہ کا حکم ہے، اللہ میرے ابا سے اچھے ہیں، میرے والد سے میرے آقا، میرے اللہ اچھے ہیں، مجھے اللہ مل جائیں گے، یہ دنیا ہے، دنیا سے آخرت اچھی ہے، جنت اچھی ہے۔ انہوں نے بھی ایک کنکر اٹھارا، پھر مارا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، قبہ جبہ پہن کے، بڑی سفید داڑھی، ریش لے کے پہنچا، ہاتھ میں تسبیح ہے کہ ابراہیم کر کیا رہا ہے؟ تیری نوجوان خوبصورت بیوی، 86 سال کی عمر میں تجھے بیٹا ملا ہے، اور ننھا منڈا بچہ، کوئی باپ بھی ایسا کر سکتا ہے؟ تیری عقل مت ماری گئی ہے کہ تو اس کو اللہ کے نام پر، صرف ایک خوف کی بنیاد پر تو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم تو وہ نبوت کی شان تھی، جلالی تھے، خلیل بنایا تھا، فوراً سمجھ گئے شیطان ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی حاجی واجی نہیں ہے، یہ بزرگ بن کے آیا ہے، یہ کوئی بزرگ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کنکر اٹھا کے مارا تو بھاگ گیا۔ 3 جگہ رمیے جمرات ہیں، شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، باقاعدہ وہ ہول بنے ہوئے ہیں کنکریاں مارنا، اگر کوئی کنکری نہ مارے دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں ذبح کرنے کا مقام تھا وہاں لے کے پہنچ گئے۔ اب بچے کو کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے خواب آیا، انی ارا فی المنام، سونے کی حالت میں، خواب میں مجھے دکھایا گیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے؟ ماذا تری، تیری رائے کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ آب زر سے لکھنے والی چیز ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو سونے کے پانیوں سے لکھے جانے والی ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بیٹا یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ آج کل کے بچے باقاعدہ شکایتیں یہ کر دیں کہ میرے ابا میرا قصور کیا ہے؟ خواب آپ کو پڑا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ 86 سال کی عمر میں مجھے مانگ کے آپ نے لیا اور میرا قصور کوئی ہے کہ مجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہو؟ انہوں نے یہ نہیں کہا، میں تو آپ کی اکلوتی اولاد ہوں، اکلوتی اولاد ہوں، نور نظر ہوں آپ کا، آپ نے تو مانگا تھا مجھے، اللہ کے دربار میں صدا مانگتے رہے کہ ربی حبلی من الصالحین، مولا کریم مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، مانگتے رہے اللہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضرت اسماعیل شکایت کر دیتے، اللہ کے نبی، خلیل اللہ، میرے والد، آپ نے تو مجھے مانگ کر لیا، نظر مانی، منت مانی، سب کچھ کر کے اللہ کے دربار سے مجھے لیا ہے، اب مجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہو، میرا کیا قصور ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا یا ابت افعل ما تؤمر، 2 ہی لفظ کو قرآن نے بیان کیا۔ حضرت اسماعیل کے احساسات کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں تک حضرت حاجرہ نے پہنچا تھا، جیسی تربیت فرمائی تھی، اس کو اپنے 2 لفظوں میں سارے احساسات، ساری تربیت کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 2 لفظوں میں قرآن کی زبانی بیان کیا، یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا کر دیجئے جو آپ کو حکم ملا ہے، آپ کر گزریے۔ آج کے بچے کو پب جی دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، جھوٹ بولنے سے فرصت نہیں ہے،
دھوکہ دینے سے، حرام خوری، حرام کاری کرنے سے آج کے نوجوانوں کو فرصت نہیں ہے۔ یہ کیا خاک اللہ کے سامنے کیا خاک منہ دکھائیں گے؟ نبی علیہ السلام کے سامنے کیسا چہرہ لے کر جائیں گے؟ جو ذکر نہ کرتا ہو، جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو تلاوت نہ کرتا ہو، جو دعوت کی عالی اونچی محنت میں نبیوں والے کام میں جڑ کر زندگی نہ گزارتا ہو، تو میرے بھائی کل کو کیا سرخروئی ہوگا؟ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے آپ کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرے بچے تجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں کہہ کیا رہا ہوں، تجھے سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل نے کہا کہ ہاں ابا جان، آپ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کے نام پر ذبح کروں گا، آپ اگر یہاں دنیا سے میری رگیں کاٹیں گے، مجھے اللہ کے نام پر ذبح کریں گے، تو آپ سے بہتر اللہ ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ دار الاسباب ہے، یہ زندگی ختم ہوگی، دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی اچھی ہے۔ یا ابت فعل ما تؤمر، اللہ کے نبی آپ کر گزریے جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، مجھے صالحین میں اور صبر کرنے والوں میں میرا شمار ہوگا۔ اور پھر کہتے ہیں باپ نے اور بیٹے نے جب مکالمہ ہو گیا، اب باپ نے کہا، بیٹے نے سن لیا، اور وہ کہتے ہیں دونوں کے درمیان جب بات طے پا گئی کہ ہاں اللہ کے نام پر ذبح ہونا ہے، تو کہتے ہیں حضرت اسماعیل نے اور دو لفظ کہے۔ اور دو لفظ کیا کہے حضرت اسماعیل نے؟ کہ آپ اپنا جو کرتا ہے نا، اس کرتے میں مجھے یہاں پر جب میری قربانی ہو جائے، مجھے اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے، تو یہ میرا کرتا نکال دینا۔ جو میری ماں پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، جنہوں نے میری پرورش کی، جن کا دودھ پی کے بڑا ہوا، جن کی تربیت میں نے زندگی گزاری، اس کو میری بڑی یاد آئے گی۔ وہ میرا کرتا نکال کے باقاعدہ اپنی اماں کے پاس، میری اماں کے پاس بھیج دیجیے، تاکہ جب کبھی میں یاد آ جاؤں تو وہ دیکھ لے گی، اس کا بوسہ لے لے گی اور میری یاد سے اپنی آنکھیں تر کر لے گی، اور اپنے کرتے میں مجھے یہیں کفن دے کے دفن کر دینا۔ تو یہ ہے اسی اولاد، اللہ کو کیا قربانیاں پسند آئی ہوگی؟ ہمارے پرخوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، اور ہم سے تو جھوٹ چھوٹا نہیں جاتا، حرام کاری چھوڑی نہیں جاتی، اور خواب دیکھتے ہیں کہ مسلمان کامیاب ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی۔ کہاں سے کامیاب ہوگا؟ بہرحال اب کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو مشورہ دیا کہ میرے ابا، میرے ہاتھ بھی باندھ دو، میرے پیروں کو بھی باندھ دو، اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو کہ کہیں شفقت پدری جاگ نہ جائے۔ باپ کی جو محبت تھی، 86 سال کی عمر میں جو بیٹا ملا تھا، وہ محبت جوش نہ مارے، میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں کیا کہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکو، میرے ہاتھوں پر اور پاؤں میں باقاعدہ رسی باندھ دو کہ کہیں ذبح کرتے وقت کہیں میں کانپ نہ جاؤں، میرے ہاتھ پاؤں ہل نہ جائیں، کہیں میرے ابا آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر کہتے ہیں ہاتھ بھی باندھ دیے، پاؤں بھی باندھ دیے، اب کپڑا بھی باندھ دیا، اب وہ پتھر پر حضرت اسماعیل کو لٹا دیا، اور اپنا جو گھوٹا تھا نا، گھٹنا، اس کو اپنے بچے کے کمر پر رکھا، اور بچے کے جو بال تھے ہاتھ سے پکڑے، اور اسی طرح جب چھری تیز تھی اس کو رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ کیا منظر ہوگا؟ آسمان کے فرشتے بھی روئے ہوں گے، ساتوں آسمان ساتوں زمین، چرند پرند درند سارے روئے ہوں گے کہ اللہ ایسا باپ ہم نے زندگی بھر نہیں دیکھا۔ فرشتے کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ یہ کیا کرنے ہو رہا ہے، یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ جس باپ نے منتیں مانگی تھیں، جس باپ نے مرادیں مانگی تھیں، جس باپ نے 60 سال کی عمر تک باقاعدہ صرف مانگا ہی مانگا، ربی حب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت ہے یا آپ کی محبت ہے؟ میں تیرے نام پر اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میرے اللہ، میرے دل میں آپ ہی کی محبت ہے، کسی دوسرے کی محبت نہیں ہے۔ اور پھر چھری چلا دی۔
ویسے ہی یہ کہا حضرت اسماعیل نے، حضرت ابراہیم نے، تو آسمانوں سے فیصلے تو آسمانوں سے ہوتے ہیں، کاٹنا ہے نہیں کاٹنا ہے، حکم در آمد ہونا نہیں ہونا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں صرف کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب آسمانوں سے حکم ہوا چھری کو نہیں کٹنا، نہیں کاٹنا۔ اب حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری کھے ہوئے ہیں اور کاٹے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، کٹی نہ کرنا بھائی، کوئی لوہے کی چیز آڑ آ گئی ہو، نہیں نہیں، گردن میں، اور اسی طرح حلقوم پر کوئی لوہا اٹک گیا ہو کہ لوہے کے اوپر نہیں کاٹ رہی ہو، تیز دھار چھری ہو، نہ کاٹی جائے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ گوشت نرم تھا، چمڑا نرم تھا، لیکن فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے کہ کس چیز کو کاٹنا ہے، کون سی چیز ہونی ہے، کون سی چیز نہیں ہونی ہے، آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب نہیں کاٹ رہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل مشورہ دیا، ابا شاید چھری کند ہوگی، آپ جا کے تیز کر کے رکھیں۔ کہیں سنا ایسا، کہیں دیکھا، کہیں سمجھا، کسی بڈھے نے کہا ہو، کسی خاندان والوں نے کہا ہو کہ ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا اس طرح؟ یہ قربانیاں ہیں حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی، وہ یادگار آج تک چلی آ رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہیں چھوڑا اور جا کے ذبح کر، وہ پھر تیز کر رہے ہیں، تیز کر کے لائیں تو کہتے ہیں پھر کاٹنا چاہا، کٹ نہیں رہی۔ اب وہ حضرت اسماعیل نے مشورہ دیا، جو چھری کی جو نوک ہوتی ہے وہ تو فوراً گھس جاتی ہے، ابا آپ چھری کی نوک سے میرے حلق کو کاٹو، دیکھیں کٹتی ہے نہیں کٹتی۔ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ طریقہ اپنانا چاہا تو وہ بھی اپنا لیا تو بھی نہیں کاٹ رہی۔ فوراً حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال میں کہا کہ جبرائیل جاؤ، ابراہیم خلیل اللہ میرے ہیں، یہ بڑے جلال میں ہیں، کہیں چھری سے باقاعدہ لغزش نہ ہو جائے، کہیں کٹ نہ جائے، فوراً دمبا لے کے چلے۔ جنت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت جبرائیل دمبا لے کے آ گئے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دمبے کی قربانی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو قرآن کی زبانی کہا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، میرے خلیل آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم محسنین کا یہی بدلہ دیا کرتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں ہم ان کا یہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور امتحان لیا کرتے ہیں۔ بہرحال دوستو بزرگوں، بات کرنے کا، یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے پرخوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا کیسے تھے، ہمارے جد امجد کہ جس کی نسل سے، حضرت اسماعیل کی نسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، نہیں بھائی؟ حضرت اسحاق، دو بچے حضرت ابراہیم کے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق سے ہزاروں انبیاء دنیا میں تشریف لائے، لیکن اسماعیل علیہ السلام سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہستی دنیا میں تشریف لائی، اس ہستی کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جانا تھا، اللہ نے قربانی لی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میرا کہنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد چند فضیلتیں اور جو مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی پیش کیے جائیں گے۔ یہ مہینہ چل رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، کیا بھائی؟ ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے جو 10 روزے ہیں نا، 10 جو ایام ہیں، سب سے پہلا یہ کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، وہ 1 تاریخ سے چاند دیکھنے سے پہلے اپنے ناخن کو اور بالوں کو اور اسی طرح جو بھی بذاقت ہے وہ درست کر لے۔ 1 تاریخ کے بعد چاند دکھنے کے بعد اپنے بالوں کو نہ کاٹے، اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے، اور قربانی ہونے کے بعد کاٹنا ہے، یہ نہیں کہ قربانی ہونے سے پہلے عید پڑھ کے آگے کاٹ لیا، نہیں، قربانی کر لی پھر کاٹنا ہے۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے قربانی کے جانور، ذبح کیے ہوئے جانور کا جو گوشت ہے وہ سب سے پہلے وہ کھائے، جس کی قربانی ہے وہ سنت کہلاتا ہے، کوئی چیز چکھے نہ، ٹھیک ہے بھائی؟ ایک مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ، یہ جو 10 ایام ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان 10 ایام میں جتنی عبادت آپ کریں گے اتنا زیادہ پسند ہے۔ آدمی 10 روزے رکھ رہا ہے، ان ایام میں 1 روزہ
تقریباً 1 سال کے نفل روزوں کے برابر ہے. اتنا بڑا ثواب ایک روزہ. اور یہاں تک کہا اس کا جو 90 تاریخ کا روزہ ہے، یعنی اتوار کو عید ہے، کل 9 تاریخ ہے، کل کا روزہ جو عرفے کے دن کہلاتا ہے، اس روزے کی فضیلت اللہ کے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کے اگلے گناہ، 1 سال کے پچھلے گناہوں کا یہ روزہ کفارہ بن جاتا ہے. اور یہاں تک لکھا ہوا کہ اس کا ایک روزہ عرفے کے دن کا 1000 روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے. تو میرے بھائیوں، کل انشاءاللہ سارے احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ نفل روزہ ہیں، اللہ سے مانگیں سارے احباب نفل روزہ رکھیں. کل کا انشاءاللہ رکھیں گے بھائی، انشاءاللہ نفل روزہ کل کا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ ان 10 ایام کی رات میں عبادت کرے گا ثواب کی نیت سے، تو ایسا ہے جیسا اس نے شب قدر میں عبادت کی ہو. یہ فضائل ہیں ان راتوں کے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا عیدین کی رات، عرفے کا دن گزرا، اب جو رات آئے گی وہ عید کی رات ہوگی. اب دونوں عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں راتوں میں جو بندہ عبادت کرے گا، اللہ کے حبیب نے فرمایا جس دن ساروں کے دل مر جائیں گے اس دن اس کا دل نہیں مرے گا. اتنا بڑا ثواب، یہ ثواب ہوگا. اب کہتے ہیں قربانی کے فضائل. قربانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جو جانور ہے وہ کل قیامت کے دن اپنے بالوں، اپنے سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور پلسرات پر سواری کا کام دے گا. اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. جو بندہ قربانی کرے گا، بھیڑ یا بکری ہو یا اسی طرح دمبا ہو یا اسی طرح کٹرا ہو یا اسی طرح گائے ہو یا اونٹ ہو یا بیل ہو، جو بھی ذبح کرے گا اس کے ایک ایک بال پر ایک ایک نیکی لکھی جائے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو دمبے ہوتے ہیں، یہ جو بکرے ہوتے ہیں، اون ہیں، ان کے تو بہت زیادہ بال ہیں کہ بالوں میں بال ملے ہوئے رہتے ہیں، اتنا بھی ثواب ملے گا، ان کے بالوں کا کیا کہنا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دمبا ہے، اون ہے، اس کے اون کا ایک ایک بال کو اللہ پاک گن کے تمہیں ایک ایک اجر عطا فرمائے. اتنا بڑا ثواب. اور جو بندہ قربانی نہیں کرتا، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، جو بندہ قربانی نہیں کرتا، صاحب استطاعت ہے. صاحب استطاعت کسے کہتے ہیں؟ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو، وہ صاحب نصاب ہے. چاہے حصے میں دے چاہے بکرا دے، دینا ضروری ہے. اب ایک گھر میں 10 آدمی ہیں، سمجھ لیں میری بات، 10 آدمی ہیں اور 10 آدمیوں پر بھی قربانی واجب ہے. سارے صاحب استطاعت ہیں، سارے مالدار ہیں، سب کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہے. اس کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہے. حولان حول سال کو کہتے ہیں. سال گزرنا، روپیہ ہو، چاندی ہو، پیسہ ہو، سونا ہو، اس کے اوپر سال گزرے گا تب وہ زکوٰۃ واجب ہوگی. قربانی کے لیے ایسا نہیں ہے. اگر کوئی بندہ غریب ہے، غریب 3 دن کے اندر صاحب استطاعت ہو گیا، مالدار ہو گیا، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، کیونکہ سال گزرنا اس میں نہیں ہے، صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے. جو بندہ من وجد ساعة لأن يضحي، جو بندہ اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، فلم يضحي، پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی، فلا يحضر مصلانا، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے. کتنا بڑا اللہ کی طرف سے وعید ہے. تو میرے بھائی گھر میں 10 آدمی ہو، 15 آدمی ہو، ایک بکرا لا کے ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، تو میرے بھائی جس کی طرف سے قربانی کی وہ تو بچ گیا، یہ 10-15 اندر بیٹھے ہوئے نا کھانے کے لیے سب گناہگار ہوں گے. سمجھ رہے میری باتیں؟ اجی کیا بات ہے، 7 آدمی 25-30 ہزار کی گائے لا کے ذبح کر کے کھا جاتے تھے، 7 آدمیوں کے حصے پڑ جاتے تھے. اب تو باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ وارنٹ جاری ہوا ہے
تو کچھ تو چھوٹ ہوگی شریعت میں کہ گھر سے 1-2 بکرے دے دیں، حالانکہ سارے استطاعت بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب استطاعت ہیں، ساروں کے اوپر قربانی واجب ہے، 2 آدمی کر رہے ہیں اور آ کے مسئلہ پوچھے کہ بھائی ہو جائے گی سب کی طرف سے، میرے بھائی نہیں ہوگی قربانی۔ جس کے نام سے کر دی قربانی ہو گئی، جو 5-6 اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نام سے اگر قربانی نہیں کی، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ کھڑے کیے جائیں گے، یہ مجرم ہوں گے۔ 30,000 40,000 50,000 کا موبائل لینے کے لیے پیسے ہیں، لیکن جب قربانی کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی قربانی کر لو اللہ کے نام پر، سال میں 1 دفعہ آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور بغلیں جھانکنے لگتے ہیں۔ ایسا نہ کرو۔ اور ایک بات، ایک تو ہو گیا قربانی کے فضائل، اور دوسرا قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ محض اللہ کی رضا ہو، کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، یہی تو مقصد ہے۔ سارے دینی اعمال کا مقصد یہی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے، پہچان کر زندگی گزارنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا، کوئی دوسرا مقصد ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں، گوشت کھانا مقصد نہ ہو، 4 آدمیوں کے درمیان واہوائی جتانا کہ میں نے اتنے بکرے دیے، میں نے اتنے دمبے دیے، میں نے اتنی بکریاں دی، میں نے اتنے گائے دیے، اتنے بھیڑ دیے، اتنے بیل دیے، یہ نہ ہو۔ اللہ کے ہاں تمہاری یہ قربانیاں نہیں پہنچتی ہیں، تمہارے بھیڑ بکرے اور گائے اونٹ یہ نہیں پہنچتا۔ قرآن کہتا ہے 17ویں پارے کی آیت ہے سورہ حج کی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو تمہارا گوشت پوش بال کھال کچھ نہیں پہنچتا، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ گوشت اور خون نہیں پہنچتا، جو پہنچتا ہے وہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے جو بندہ قربانی کی نیت کرتا ہو، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، وہ باقاعدہ اپنی نیت درست کر لے، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ اور ایک مسئلہ اور ایک بتا دوں میں آپ کو مسئلہ، 7 آدمیوں نے کسی جانور میں حصہ لیا، ایک آدمی کی بھی اگر نیت ہو کہ میں نے گوشت کھانے کے لیے ان 7 آدمیوں کے ساتھ ملا ہوں، غور طلب ہے، غور طلب بات ہے، غور طلب اور توجہ کی بات ہے۔ غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، توجہ سے سمجھیں اور جا کر لوگوں کو بتائیں۔ 7 آدمیوں کا حصہ اگر ہیں، ایک نے بھی اگر قربانی کی نیت نہ ہو، گوشت کھانے کی نیت ہو، یہ جو 6 نے باقاعدہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے، ایک بیچ میں مل گیا بیوقوف، ایک بیچ میں مل گیا مجرم جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے گوشت کھانے کی نیت ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ جس جانور کی قربانی کی جا رہی ہے اس کا جب ذبح کیا جائے، پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں، بشرطے کہ اخلاص سے ہو، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھانے کے لیے۔ 4 آدمی مجھے بڑا سخی کہیں، 4 آدمی میرے پاڑے کی تعریف کریں، میرے دمبے اور بچھڑے کی تعریف کریں کہ اتنا کنٹل کا تھا، اتنا تھا، اتنا تھا، اتنا کچھ نہیں تھا۔ تقویٰ نہیں ہے تو سارا اٹھا کے پھینک دیا جائے گا، منہ پر مار دیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ قربانی کا مقصد ایک تو ذی الحجہ کے فضائل ہو گئے، اور دوسرا قربانی کے فضائل بھی ہو گئے، اور تیسرا قربانی کا مقصد اللہ کی رضا کے لیے کریں، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، ساروں کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اور ایک مسئلہ سامنے آیا، کیا مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی کسی حصے میں شریک تھا، 7 آدمی تھے، ایک آدمی ایام قربانی میں اس کے درمیان موجود تھا، اچانک بقضاء الہی فوت ہو گیا یا مرض الوفات میں مبتلا ہو گیا۔ اچانک وفات سے پہلے اگر اس نے وصیت نہ کی کہ یہ میرے نام سے ذبح کر دیا جائے، مر گیا، اور وارثین جو تھے اس کا حصہ لگا ہوا ہے، تو وارثین میں سے سارے عاقل ہیں، بالغ ہیں، سب نے اگر اجازت دے دی
کہ ہمارے رشتہ دار کی طرف سے ابا یا امی دادا دادی کی طرف سے جو حصہ لگا ہے اس کو کر دیا جائے، تب تو قربانی ہو جائے گی۔ اگر کسی ایک نے بھی لکیر کاٹ دیا کہ میرا تو حصہ ہے اس میں، مرنے والا مر گیا، اب جو کچھ بچا ہے وارثین کا ہے، اس میں حصہ نہیں لگ سکتا۔ اگر کسی نے لکیر کاٹ دی کہ حصہ نہیں لگنا ہے، ساروں نے اجازت دی، ایک نے لکیر کاٹ دی، تو جتنے انہوں نے قربانی کی ہے ساروں کی قربانیاں بیکار ہو جائیں گی۔ اور ایک مسئلہ نظر کا اور منت کا، قربانی کے جانور میں نظر کا، منت کا یا وصیت کا۔ نظر منت ایک ہی ہے، نظر منت کا یا وصیت کا حصہ لگا تھا اور باقاعدہ جب گوشت تولا جا رہا ہے تو ویسا برابر سرابر کر کے تولا جا رہا ہے، تو میرے بھائی یہ جائز نہیں ہے۔ جب نظر کا اور منت اور اسی طرح وصیت کا جب حصہ لگتا ہے، وہ خالص غربا کا حق ہے، اس کو باقاعدہ حصے بنانے چاہیے، 7 حصے میں سے ایک حصہ وصیت کا نکالیں، ایک حصہ منت کا نکالیں، ان کو باقاعدہ فقراء میں تقسیم کرنا خالص ان کا حق ہے، کوئی مالدار کوئی نہیں کھا سکتا۔ سمجھ میں آ رہی میری باتیں؟ یہ درمیان میں نکلی ہیں اس لیے بتا رہا ہوں۔ اگر ویسے ہی خلط ملط کر کے دے دیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، جائز نہیں ہے۔ تو فضائی بھی ہو گئے اور اسی طرح آپ کا مقصد بھی ہو گیا۔ اب چوتھی باری آتی ہے کہ جانور کیسا ہو۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی واجب یہ ہے کہ ہر آزاد بالغ مرد پر، شریعت کی نگاہ میں جو بالغ ہو، بالغ مرد اور عورت پر قربانی واجب ہے۔ بچے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر ماں باپ محبت میں، عقیدت میں اپنے بچوں کی نام بھی ملا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے اگر ماں باپ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، باعث ثواب ہے اگر کر دیں اپنے بچے کی طرف سے۔ مجنون، دیوانہ، پاگل، اس کی طرف سے قربانی جائز، قربانی اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ جانور لے کر آیا ہو اور آنے کے بعد اس کے جانور میں نقص پیدا ہو گیا، اب ہوتا ہے جب جہاں وہ کہتے ہیں کوٹھے میں باندھ دیا جائے تو جانور لڑتے ہیں، تو کہیں کسی کا سینگ ٹوٹ گیا، کسی کا پیر کٹ گیا، کچھ ہو گیا، اگر وہ جانور غریب کا ہے تو اس کو قربانی جائز ہے، کوئی مالدار کا ہے تو کہتے ہیں اس کے لیے قربانی جائز نہیں ہے، وہ دوسرا جانور لا کے ذبح کرے۔ اسی طرح اور ایک بات، قربانی اگر کسی کا جانور گم ہو گیا، مالدار کا ہے، تو اس کے لیے دوسرا جانور لا کے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر فقیر کا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر گم ہو گیا تھا، مالدار نے باقاعدہ دوسرا بچڑا یا دوسری گائے، دوسرا بیل لے کر آگے، پھر مل گیا وہ، تو مالدار کے لیے ایک اپنے کام میں لا لے، بیچ لے، ایک پر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی غریب نے لے کر آیا تھا، گم ہو گیا، اور غریب نے سوچا میں نے تو پکی نیت کی تھی کہ اللہ کے نام پر دوں گا، پھر کہیں سے وہ گولا گاٹی کر کے سارا جمع کے پھر ایک لے کر آ گیا، کہتے ہیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ جو جانور گم ہوا تھا پھر مل گیا۔ سمجھ میں آ رہی؟ جو جانور مل گیا تھا پھر مل گیا، اب اس کے پاس 2 جانور ہو گئے، تو غریب تھا تو ضروری ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو غریب آدمی ہے یہ دونوں جانور ذبح کرے گا، اس کے لیے جائز نہیں کہ ایک کو بیچ ایک کو ذبح کرے، کیونکہ قربانی اس پر واجب نہیں تھی، لیکن اس نے تو باقاعدہ نیت کے طور پر لے کر آیا۔ شریعت کہتی ہے ایک گم ہو گیا پھر مل گیا، اس نے لے کر آیا، دونوں کی قربانی اس کے لیے واجب ہے، مالدار کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جانور کیسا ہو۔ سب سے پہلی بات سینگوں کی طرف سے آتے ہیں کہ سینگ، دماغ کی طرف سے سینگ، اگر کسی جانور کی سینگ تھوڑی کٹی ہو یا خول اندر اتر چکا ہو، جیسے اندر خول اتر چکا ہے، سینگ اوپر سے تھوڑی کٹی ہے، 4 حصے کر کے ایک حصے سے تھوڑی کم کٹی ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر سینگ یا تو بالکل ٹوٹ چکی ہو، یا اگر ٹوٹی ایسی ہو کہ اس کا اثر دماغ تک پہنچتا ہو،
اور وہ باقاعدہ لوگوں کو مارتا ہو، دیوانہ ہو چکا ہو، تو اس کی قربانی اس جانور کی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح کان اگر تہائی حصہ تھوڑا سا کٹا ہو جائز ہے، تھوڑا پاؤ حصے سے زائد آدھے کے قریب اگر کٹ گیا ہو تو اس کا قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آنکھیں، اگر آنکھوں کی بینائی تھوڑی کم ہو چلے گا، اگر تھوڑی سے زیادہ دکھتی نہ ہو یا بالکل نہ دکھتی ہو، ایسے اندھے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح دانت، سارے دانت گر چکے ہوں، قربانی جائز نہیں ہے۔ 1 2 3 دانت گرے ہوں، کھانے میں کوئی تکلیف نہ ہو، چارہ آرام سے چبا کے کھا سکتا ہو، بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح زبان تھوڑی اگر کٹی ہو، خراش آئی ہو، چلے گا، تھوڑی آدھی یا پاؤ یا اس سے زیادہ کٹ چکی ہو جو کھانے میں پریشانی دیتی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ ہو گیا کان کا، سینگوں کا، کان کا، آنکھوں کا اور دانتوں کا، اور اسی طرح زبان کا۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اور ایک بات کہ بھائی بکرا، دمبا، بھیڑ، بکری، ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ کتنا بھائی؟ 1 سال، چاہے دانت نکالے چاہے دانت نہ نکالے، اس کا کوئی معنی نہیں تھا۔ 1 سال، اگر کوئی دمبا، بھیڑ، بکری اگر 1 سال کا کم ہے، 6 مہینے سے اوپر کا ہے اور ایسا فروا اور موٹا تازہ ہے کہ 1 سال کا معلوم ہوتا ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ گائے، بیل اور اسی طرح کٹرا، بھینس، ان کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، دانت نکالے یا نہ نکالے، 2 سال عمر ہو گئی، قربانی جائز ہے۔ اونٹنی 5 سال کا ہونا ضروری ہے، 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کی پونچھ کہتے ہیں دم کو، تھوڑی بہت کٹی ہو جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر آدھی کٹ گئی، پونی کٹ گئی، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، یا بالکل نہیں ہے، اس کی پونچھ ہی نہیں نکلی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ بھائی جب اللہ کے نام پر دے رہے ہو تو صحیح سالم جانور دو نا، پیسے ڈال ہی رہے ہو، اللہ کے نام پر اچھا جانور دو۔ جائز ناجائز کی بات بعد میں، لیکن جو جانور اللہ کے لیے پیش کر رہے ہو بالکل تر و تازہ ہو اور اسی طرح عیبوں سے پاک ہو، ایسا جانور اللہ کے دربار میں پیش کریں۔ اور تیسرا، اور ایک بات کہ جو ٹانگیں ہیں، ٹانگوں کے بارے میں 4 ٹانگیں ہیں، تو ایک ٹانگ بالکل نہ رکھتا ہو یا ٹوٹ چکی ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں تھوڑا بہت اس کو خراش آئی ہو، کہیں زخم ہو، وہ لنگڑا کر چلتا ہو، پیر رکھتا ہو، ایسا نہیں کہ نہ رکھتا ہو، 3 پیر اچھی طریقے سے جماتا ہو، 4تھا پیر بھی جماتا ہو، تھوڑا سہارا لے کے چلتا ہو، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح 4 تھن آتے ہیں گائے کے اور اسی طرح اونٹنی کے، اس کے 4 تھنوں میں 1-2 تھن کٹ گئے ہوں یا کاٹ دیے گئے ہوں یا بالکل سوکھ چکے ہوں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں 1 کٹ گیا، 1 سوکھ گیا، چلے گا۔ اور اسی طرح بکری ہے، 1-2 ہی تھن آتے ہیں، 1 تھن کاٹ دیا گیا، 1 تھن سوکھ گیا، تو بالکل قربانی نہیں ہوگی۔ دونوں صحیح سالم ہونا ضروری ہے۔ تو بھائی اتنے مسئلے میرے ذہن میں تھے، اور اگر مسئلے انشاءاللہ آپ کو پوچھنے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں اگر کسی کو منع۔ وقت تو تقریباً ہو چکا ہے بہت زیادہ، اگر کسی کے ذہن میں ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ سارے مسئلے تو یاد نہیں آتے ہیں کہ بھائی کوئی پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے، وقت تو نہیں ہوتا۔ بتائیں، 2 منٹ کا وقت، 2-3 منٹ، ذہن میں تو بات نہیں ہے۔ کسی کو کوئی پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر آپ بعد میں مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے مسائل ہیں، عقیقے کے مسائل ہیں، اور اس میں قربانی کے ذبح کے مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں بہت ساری، انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں بعد میں، فری آرڈر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا، میرا بولنا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے، میرا آنا آپ کا آنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، شرف قبولیت سے نوازے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کو قربانی سمجھ کر ادا کریں۔ گوشت کھانے کی نیت سے، دوسروں کو دکھاوے کی نیت سے کریں گے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اپنی نیت خالص رکھیں، انشاءاللہ اللہ کے دربار میں اجر عظیم کے مستحق بنیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔